السلام علیکم دوستو۔ کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جو کیلنڈر کے صفحات سے تو گزر جاتے ہیں مگر دل سے کبھی نہیں جاتے۔ 90 کی دہائی بھی ایسا ایک سنہری دور تھا۔ جو پاکستان تھا جہاں زندگی شاید جتنی جدید نہیں تھی لیکن دلوں میں سکون زیادہ تھا۔ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت تھا، رشتوں میں خلوص تھا، خوش ہونے کے لیے کسی مہنگی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت نہ اسمارٹ فون تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک، لیکن اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے پہلے سے کہیں زیادہ جڑے ہوئے تھے۔ اگر کسی گھر میں خوشی آتی تو پورا محلہ خوش ہوتا، اور اگر کسی پر مشکل آتی تو سب اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے۔ شام ہوتے ہی پورا خاندان ٹی وی کے سامنے جمع ہو جاتا۔ ٹی وی کا ڈرامہ صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ گھر کے روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ بچے دوڑتے ہوئے آتے، بڑے اپنی جگہ سنبھالتے اور سب ایک ہی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھ جاتے۔ اینک والا جن بچوں کے دلچسپ پروگرام، مزاحیہ شوز اور یادگار ڈرامے آج بھی لاکھوں لوگوں کی یادوں میں زندہ ہیں۔ اور بچوں کی دنیا، اس زمانے میں کسی کے ہاتھ میں مہنگا موبائل نہیں ہوتا تھا۔ ایک کرکٹ بیٹ، ایک ٹینس بال اور چند دوست مل جائیں تو پوری دنیا اپنی لگتی تھی۔ گلیوں میں کرکٹ، چھپن چھپائی، پٹھو گرم، سائیکل ریس، یہی ہماری تفریح تھی۔ وکٹ کے لیے اینٹیں لگا دی جاتی، باؤنڈری کے لیے دیوار کافی ہوتی اور امپائر وہی بنتا جس کی بیٹنگ بعد میں آنی ہوتی۔ لیکن اگر گیند کسی پڑوسی کے گھر جا کر گرتی تو اچانک پورا میدان خاموش ہو جاتا۔ سب کی نظریں ایک ہی بچے پر ہوتی، یار جا کر گیند لے آ، اور وہ بچہ بھی ایسے جاتا جیسے کسی خطرناک مہم پر روانہ ہو۔ اس زمانے کی سائیکل میں صرف سواری نہیں بلکہ آزادی کی علامت تھی۔ دوستوں کے ساتھ اسکول جانا، راستے بھر ہنسی مذاق اڑانا اور واپسی پر چند روپے کی ٹافی یا برف کا گولا کھا لینا، یہی زندگی کی بڑی خوشیاں تھیں۔ 10 روپے جیب میں ہوں تو لگتا تھا جیسے آج تو خزانہ مل گیا۔ پاپڑ، گولیاں، چورن، ٹافیاں اور برف کا گولا، خوشیاں واقعی بہت سستی تھیں۔ اور پھر تھا کیسٹوں کا سنہری دور۔ پسندیدہ گانے سننے کے لیے کیسٹ خریدی جاتی، اور اگر ٹیپ اٹک جائے تو پینسل ڈال کر اسے ریوائنڈ کیا جاتا۔ کسی دوست سے پسندیدہ کیسٹ مل جائے تو اسے قیمتی امانت سمجھ کر رکھا جاتا۔ ٹیلی فون بھی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی دکان سے فون کیا جاتا، کبھی پڑوسی کے گھر جا کر۔ آج چند سیکنڈ میں ویڈیو کال ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ایک فون کال کے انتظار میں بھی ایک الگ ہی خوشی ہوتی تھی۔ اور خط، ڈاکیے کا انتظار ایک تہوار جیسا لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوتا، بچے دوڑ کر دیکھتے کہ شاید آج ہمارے گھر میں کوئی خط آیا ہو۔ چند صفحات پر لکھی ہوئی تحریر میں کسی اپنے کی پوری محبت سمائی ہوتی تھی۔ اسکول کی زندگی بھی کتنی خوبصورت تھی۔ استاد کی ڈانٹ، دوستوں کی شرارتیں، چھٹی کی گھنٹی، بستہ ایک طرف پھینک کر سیدھا گلی میں کھیلنے نکل جانا، یہ سب آج بھی دل میں کہیں محفوظ ہے۔ بارش بھی اس وقت صرف موسم نہیں ہوتی تھی، کاغذ کی کشتیاں بنتی، بچے پانی میں چھلانگیں لگاتے اور ماں دور سے آواز دیتی، بس کرو، بیمار ہو جاؤ گے، گھر آ جاؤ۔ لیکن ہم چند منٹ اور کھیلنے کے لیے بھاگ جاتے، کیونکہ اس وقت زندگی کی سب سے بڑی خوشی وہی لگتی تھی۔ شام کو صحن میں چارپائیاں بچھ جاتی، بزرگ گپ شپ کرتے، بچے کھیلتے، چائے کی خوشبو پھیلتی اور پورا محلہ ایک خاندان محسوس ہوتا۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر بغیر اطلاع دیے چلے جاتے اور کسی کو برا بھی نہیں لگتا۔ عید کی رونقیں بھی کچھ اور ہی تھیں، نئے کپڑے، عیدی، رشتہ داروں سے ملاقاتیں اور بچوں کی شرارتیں۔ تصویریں کم بنتی تھی لیکن یادیں بہت زیادہ۔ ایک فلم والے کیمرے میں چند تصویریں ہوتیں، پھر کئی دن انتظار کرنا پڑتا کہ وہ دھل کر آئیں۔ آج ہزاروں تصاویر ہمارے فون میں موجود ہے، لیکن شاید ان میں سے بہت کم ایسی ہوں گی جنہیں ہم برسوں بعد بھی اسی محبت سے دیکھیں گے۔ 90 کی دہائی پاکستان ہمیں یہ سکھا گیا کہ خوشی مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے ساتھ گزارے ہوئے وقت میں ہوتی ہے۔ آج سب کچھ تیز ہو گیا، لیکن شاید زندگی کہیں پیچھے رہ گئی۔ آج بھی جب کسی پرانے گانے کی آواز سنائی دیتی ہے،
PTV का कोई मंजर याद आता है या पुराने दोस्त का नाम जहन में आता है तो दिल खुशी से खामोशी से उन्हीं गलियों में वापस चला जाता है। वही साइकिल, वही स्कूल, वही दोस्त, वही शाम में और वही बेफिक्री। काश वक़्त एक बार फिर पलट आए और हमें 90 की दहाई के पाकिस्तान की किसी गली में छोड़ दे, जहाँ जेब शायद खाली हो लेकिन दिल मुकम्मल खुश हो। अगर आपने भी वो सुनहरी दौर देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि 90 की दहाई में कौन सी याद आज भी आपके दिल में सबसे करीब है।